دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارے چینل پر خیر مقدم۔ آج میں آپ کے سامنے عرفہ کے دن کی فضیلت بیان کرنے والا ہوں۔ یہ عرفے کا دن کیا ہے؟ یہ عرفے کا دن یہ 9 ذیلحجہ کا دن ہے، یعنی کہ بقرعید عید جس دن ہوتی ہے اس سے پہلے والا۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفۃ او قال عرفات فمن ادرک عرفۃ قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے وہ عرفے کا نام ہے۔ راوی کو جو ہے الفاظ شک ہوا، راوی کہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حج عرفے کا نام ہے یا عرفات کا نام ہے۔ جس شخص نے عرفہ کو پا لیا طلوع فجر سے پہلے تو اس نے حج کو پا لیا، یعنی جو شخص یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں چلا گیا، وہاں قیام کر لیا چاہے تھوڑی دیر ہو، تو اس کا حج ہو گیا۔ اور جس شخص نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں قیام نہیں کیا، اس کا حج نہیں۔ یہ ہے عرفہ کے دن کی فضیلت۔ پلیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی، لیال عشر کی، شفع کی اور وتر کی قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو لفظ وتر ہے، اس سے مراد یوم عرفہ ہے، الوتر یوم عرفہ، یہ وتر جو ہے وہ یوم عرفہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چیز بڑی فضیلت والی ہے، بڑی اہم ہے، بڑی عظمت کے لائق ہے۔ اس لیے ہمیں عرفہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے، اور اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور گناہوں میں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اہم دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق کی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو قربانی کے تعلق سے یا عرفے کے دن کے اعمال کے تعلق سے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔